خدا آج بھی وہی کہتا ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، عاجزی میں، سادگی میں اور روزمرہ زندگی میں۔ یسوع ناصری کے نام میں، جو خدا باپ کا اکلوتا اور مقدسہ مریم کا پلوٹا بیٹا بن کر مجسم ہوا، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ جشن عید ولادت المسیح کے ان الہی نشانات پر ہے جو خدا نے خود بنی نوع انسان کو دیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا جب انسان سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ نشان کیوں دیتا ہے؟ کلام مقدس میں نشان محض کوئی معجزاتی علامت نہیں، بلکہ خدا کی طرف سے دیا گیا وہ پیغام ہوتا ہے جو وقت، تاریخ اور انسانی حالت کے اندر اتر کر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ کرسمس یا تجسم المسیح صرف ایک تہوار نہیں، یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا نشان ہے جو تاریخ، وقت اور انسان کی ٹوٹی ہوئی حالت کے بیچ کھڑا ہو کر ایک ہی اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب 14ویں آیت میں ہم ایک سیاسی، سماجی اور روحانی بحران کا منظر دیکھتے ہیں۔ یہودا کا بادشاہ آخز خوف اور عدم اعتماد میں مبتلا تھا، دشمن دروازے پر تھے، قوم لرز رہی تھی اور ایمان کمزور پڑ چکا تھا۔ ایسے میں خدا یسایہ نبی کے ذریعے ایک نشان دیتا ہے کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، آمین۔ یہ نشان فوری سیاسی حل سے بڑھ کر تھا۔ یہ اعلان تھا کہ نجات صرف انسانی اتحاد یا طاقت سے نہیں آئے گی، بلکہ خدا خود ہمارے درمیان ہوگا، ایمانوئل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ یہ محض نام نہیں بلکہ وعدہ تھا۔ صدیوں بعد مقدس متی کے انجیلی بیان پہلے باب اور 23ویں آیت میں یہ نبوت پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ متی واضح طور پر یسایہ نبی کی آیت کا حوالہ دے کر بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کوئی اتفاق نہیں بلکہ خدا کے ازلی منصوبے کی تکمیل ہے۔ یہاں نشان کی نوعیت اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ خدا آسمان سے گرج کر نہیں آیا بلکہ ایک کنواری کے بطن سے فروتنی اور محبت کے ساتھ آیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اکثر وہ کام کرتا ہے جس کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں لوکا طبیب کے انجیلی بیان 2 باب اور 12ویں آیت کی طرف، جہاں چرواہوں کو نشان دیا جاتا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، آمین۔ یہاں نشان نہ تو کوئی آسمانی آگ ہے، نہ بادشاہی محل، نہ سنہری تاج، بلکہ ایک بے بس بچہ، عام کپڑے اور جانوروں کی چرنی۔ یہ نشان خدا کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، فروتنی، قربت اور شمولیت۔ چرواہے سماج کے نظر انداز کیے گئے لوگ تھے، مگر خدا نے سب سے پہلے انہی کو یہ نشان دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی نجات امیروں، طاقتوروں یا مذہبی اشرفیہ تک محدود نہیں، بلکہ ہر ٹوٹے دل کے لیے ہے۔ ان تینوں آیات کو تاریخی اور بائبلی تناظر میں دیکھیں تو ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ یسایہ کے صحیفہ میں وعدہ، متی کی انجیل میں اس کی تصدیق اور لوکا کی انجیل اس کی عملی پہچان ہے۔ نشان کا مطلب یہ نہیں کہ خدا صرف ہمیں قائل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں مدعو کرتا ہے اور اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم بھی آخذ بادشاہ کی طرح خوف، غیر یقینی اور بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں۔ جنگیں، بیماریاں، معاشی دباؤ اور روحانی خلا ہمیں تھکا دیتا ہے۔ ہم اکثر خدا سے کسی بڑی غیر معمولی نشانی کی توقع کرتے ہیں، مگر خدا آج بھی وہی کہتا ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، عاجزی میں، سادگی میں اور روزمرہ زندگی میں۔ چرنی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں خدا کو ہمیشہ بڑی جگہوں، بڑی سٹیجز یا بڑی کامیابیوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹوٹے گھروں، زخمی دلوں اور خاموش آنسوؤں میں بھی موجود ہے۔ تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی اختیار کریں۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ غرور نہیں بلکہ فروتنی ہے۔ آنکھیں کھولیں کیونکہ خدا کے نشان اکثر سادہ مگر گہرے ہوتے ہیں۔ ایمانوئل پر یقین رکھیں، حالات جیسے بھی ہوں، یقین رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آخر میں یہ نشان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا دور نہیں، خاموش نہیں اور بے پرواہ نہیں۔ وہ آیا، وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں جنم لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم دل کی چرنی کو اس کے لیے خالی کر دیں، یہی حقیقی نشان ہے۔ آپ کو میری طرف سے جشن عید ولادت المسیح یعنی کرسمس مبارک ہو، آمین۔